شیر اور نثر کی ان ڈائمینشنز، ان جہاد کے بارے میں جن کا تعلق دائمی اقدار، دائمی افکار سے ہے اور وہ کسی زمانے تک محدود نہیں ہے۔ ذہن میں آیا فوراً کہ علامہ اقبال کی ابتدائی شاعری پہ اگر نگاہ ڈالی جائے اور وہ تھیمز اور وہ سٹرینڈز آخر تک چلتے ہیں، اس میں تین بڑی باتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں جو وہ دوہرا کر کہہ رہے ہیں۔ پہلی جو اس زمانے سے متعلق ہے کہ یہ جس سرزمین جہاں میں پیدا ہوا ہوں یہ کیسی قرب نفاق انگیز ہے، یہاں جسمانی قربت کے باوجود دل پھٹے ہوئے ایک دوسرے سے۔ دوسرا سوال ان کا بہت اہم ہے جو ریکنسٹرکشن کی تہ میں بھی کار فرما ہے، جو ان کی حکیمانہ شاعری کی تہ میں بھی آخر تک چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانے میں کچھ ایک ایسی ہوا چلی ہے فکری طور پر جو پہلے زمانوں سے بہت مختلف ہے۔ آج کے کلیموں کا کوئی اور ہی طور ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال جو لوٹ کے ان کے آتا ہے کہ پھر ایسے حالات میں جب دنیا کے فکری تناظر میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہو، کنسیپچول شفٹس آ گئے ہوں اور ہندوستان اس کی یلغار سے متاثر ہو رہا ہو اور اس کی اپنی داخلی حالات ایسے ہوں، تو پھر شاعر کا منصب کیا ہے؟ دیدہ بینائے قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور مجھے جو صلاحیت دی گئی ہے اس پر، اس کے حوالے سے مجھ پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی پولیٹیکل فلسفی پڑھیے، ان کی وکالت دیکھیے، ان کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کو دیکھیے، ان باقی شاعری کو دیکھیے، ہمیں جو اقبال کی سب سے سالڈ فاؤنڈیشن نظر آتی ہے پریکٹیکلی جو 300 سال سے انڈیا میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ خود اقبال نے بھی کہا ہے کہ 300 سال سے ہند کے میخانے بند، یعنی پریکٹیکلی مسلمان دنیا میں کوئی ایسا تھاٹ پروسیس بلڈ نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد روحانی ہو۔ بجا سر سید احمد خان کی بنیاد انٹلیکٹ پہ تھی، روحانیت پہ نہیں تھی، اور جب تک کہ روحانی فاؤنڈیشنز مضبوط، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ ریشنلزم پہ تھی، بالکل صحیح بات ہے، تو انٹلیکٹ پہ تھی۔ جب تک روحانی فاؤنڈیشنز مضبوط نہ، ہم نے آپ سے کہا نا کہ اقبال کے اندر آپ کو غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اور معین الدین چشتی اور صلاح الدین ایوبی ان بلٹ ہو کے ایک وجود نظر آتا ہے۔ دس از واٹ دا موسٹ فیسنیٹنگ پارٹ آف اقبال۔ ہمیں جو مسٹیفائی کرتا ہے کہ اقبال نے میدان جنگ کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کبھی جہاد نہیں کیا، لیکن جس طرح وہ رومانٹک آئیڈیلز کی تصویر کھینچتے ہیں اپنی شاعری میں، محسوس یہ ہوتا ہے یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ یرموک میں اور قادسیہ میں موجود تھے فزیکلی، ان کیفیات کو دیکھنے کے لیے what was happening۔ اینڈ دوسری طرف جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس اسپرچول ڈائمنشن کی، اس کے بغیر، اس روحانی اساس کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ اس بڑے طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا جو مغرب کی طرف سے مسلمان دنیا پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی ہمیں اتنے بڑے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ فزیکلی بھی ہم کالونائز ہو چکے، پھر ہم آئیڈیولوجیکلی، انٹلیکچولی کالونائز کر دیے گئے تھے۔ ہمارے پاس فوجی طاقت نہیں تھی، پولیٹیکل طاقت نہیں تھی، اکنامک طاقت نہیں تھی، آئیڈیولوجی ختم ہو چکی تھی اور ہماری روحانی اساس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اور سینٹر آف گریوٹی آف دی امت خلافت توڑ دی گئی تھی۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے جب خلافت موومنٹ چلائی تو کچھ ہی وجہ سے چلائی تھی، پینک کر گئی تھی امت پوری کہ یہ ہوا کیا، بیکاز دیٹ واز دی لاسٹ اسٹینڈ، اٹ واز بروکن ڈاؤن، آخری چٹان توڑ دی گئی۔ اور اس کے بعد اس مقام پر جو اقبال کا رول ہے، یہ آنے والی صدیوں میں بھی ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت کنفرنٹ کیا، اس طوفان کو روکا۔ یہ بات دوسری ہے کہ ابھی تک اقبال کی دیے ہوئے اس میسج کو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ آج بھی ہمیں انہی کرائسس اور چیلنجز کا سامنا ہے، آج بھی وہی سوال کیے چلے جا رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سیکولر ہونی چاہیے یا سیاست مذہبی ہونی چاہیے، سیاست کی بنیاد جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور تھیوکریسی پہ ہونی چاہیے یا اس کی بنیاد سیکولر گاڈلیس ویلیوز پہ ہونی چاہیے۔ ہماری سائنس میں آج بھی ڈاروینزم کو پڑھایا جاتا ہے، جی ہمارے بچوں کو آج بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا بندر ہوا کرتے تھے۔ ابھی تک ہماری کتابوں سے ہم اس بحث سے باہر نہیں نکلے، ابھی تک یہ بحث کی جا رہی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، ٹو نیشن تھیوری کی ضرورت کیا تھی۔ یعنی وہ باتیں جن کو 60 سال پہلے دفن کر دینا چاہیے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وی شوڈ ہیو کریٹڈ اے نیو ورلڈ، ہمیں تازہ بستیاں آباد کرنی تھی، مگر وہ اہل نظر نے کرنی تھی، اہل نظر ہی گم گئے۔ جب صاحب نظر ہی کو آپ گما بیٹھیں گے پھر اہل نظر کیسے پیدا کریں گے؟ المیہ یہی ہوا اس امت کا کہ ہم نے اقبال کو جو گمایا تو ہم نے نظر بھی گئی، مقصد بھی گیا، منزل بھی گئی، اور لیکن وہ سب کچھ قرآن پاک کی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ اسرار مثنوی، اسرار اور رموز، اسرار خودی اور رموز بے خودی، جو پریکٹیکلی انہوں نے 1914 اور 1919 کے درمیان میں وہ لکھی ہیں، اس وقت تو کوئی پولیٹیکل تھاٹ پروسیس شروع بھی نہیں ہوا تھا امت کا۔ جی ہاں، جی ہاں، اور مسلم لیگ ہی ابھی بنے ہوئے بات ہوئی تھی، تو اس وقت اقبال نے جو نفس پہ ہاتھ رکھا ہے پوری ملت اور امت کی، ذرا اس کو ایک نظر انسان دیکھے، یو گیٹ فیسنیٹڈ
کہ کئی 100 سال کی تاریخ کا احاطہ کر کے آنے والی صدیوں تک کا مسلمان کے مسائل کا حل دے دیا ہے. اور پاکستان کا المیہ دیکھیے کہ 60-63 سال ہو چلے ہیں، آج تک کسی یونیورسٹی، کالج میں، اسکول میں، ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ مثنوی اسرار اور رموز کو دکھایا تک نہیں گیا، پڑھانا تو دور کی بات ہے. اس سے بڑا المیہ اس امت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر اقبال کی وہ کتاب کہ جو جاوید نامہ یا پس چبایت کر اقوام شرق مشرق کی قومیں کیا کریں، یعنی ایک پوری ریوائولسٹ آئیڈیالوجی دی ہوئی، ایک ویژن دیا ہوا ہے، ڈاکٹرن دی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن دیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ہاتھ نہ لگائیں تو بدنصیبی ہماری ہے. اقبال کر گئے ہیں کام اپنا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا یہ کلام ضائع نہیں ہوگا کبھی بھی. آئندہ آنے والی نسلیں اس کو ہر دور میں اٹھاتی رہیں گی، ریوائیو کرتی رہیں گی، اپلائی کرتی رہیں گی اور اپنا عروج حاصل کرتی رہیں گی. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. وہ زندہ رود ہے، ایک ایسی چشمہ ہے جس کبھی وہ خشک نہیں ہوگا، وہ تیز بہنے والا چشمہ ہے جو ایک طرف ہاریزنٹلی آپ کو امت میں ٹائم کی ڈائمنشن میں لے کے چلتا ہے اور ایک طرف ورٹیکلی اسپیس کی ڈائمنشنز کراس کراتا ہے. یعنی جو ہاریزنٹل اور ورٹیکل ڈائمنشنز ہیں اقبال کی، ایکس اور وائی ایکسس پہ جو وہ موو کرتے ہیں، ایک طرف پریکٹیکلی مستقبل میں ترجمان ماضی بھی ہیں، شان حال بھی ہیں اور جان استقبال بھی ہیں. اور خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ بسا شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ بعد از مرگ زاد کے خود تو رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں اپنے افکار سے. یہ بات تو اقبال خود کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ میرا یہ کلام کبھی مردہ نہیں ہوگا اور ہر دور میں اس کو زندہ کیا جائے گا اور ریوائیو کیا جائے گا اور آنے والی نسلیں اس سے فائدہ لیں گی. ابھی آپ نے اسرار خودی کی بات کی، دیکھیے اس میں یہ بھی دعویٰ انہی کی جانب سے ہے کہ اس کا بنیادی سرچشمہ فکر کیا ہے. خود نکلسن کے نام خط میں کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ میکنگ اے ری اسٹیٹمنٹ آف دا آئیڈیاز آف دا صوفیز آف دا اولڈ، اور یہ میں سب کچھ آج کے اسلوب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اسرار خودی اگر اتنے مضبوط سرچشمہ فکر سے مربوط ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوئی؟ اقبال کے مسٹیسزم کو یا اقبال کے تصوف کو، نارملی ہم یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، اقبال نے بھی اوائڈ کیا اس لفظ کو استعمال ہم اسپرچولیٹی کہیے، اسپرچولیٹی کہتے ہیں. لیکن اقبال کی اسپرچولیٹی ریولوشنری اسپرچولیٹی ہے، انقلابی ہے. یعنی اقبال نے جب حافظ پر کرٹیسائز کیا اور اس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو گیا اس کلاسک مسٹیسزم پہ کہ جو اس دور میں بہت مروج تھی، کہ اس دور میں کہ جو مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈورمنٹ ہونے کا، مسلمانوں کو تھوڑا سا پیسو ہونے کا سبق دیتی تھی. دیکھیے یہ شاعری پرانے بزرگوں اور صوفیاء کی اس دور میں کی گئی جب اسلامی حکومتیں قائم تھی اپنی جگہ پر. ان کے لیے یہ مسائل ہی نہیں تھے. اقبال کے دور میں جو چیلنج آئے تھے اس میں تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی بات تھی. تو اقبال نے جو ڈائمنشن پیش کیا مسٹیکل ڈائمنشنز کا، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صوفیز آر نان وائلنٹ، صوفیز آر نان ریولوشنریز. اس سے بڑی مسکنسپشن کوئی نہیں. بالکل درست فرمایا. اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو ہر ریزسٹنس موومنٹ جسے آپ کہتے ہیں، ہر سماجی اصلاح کی تحریک اپنے پر ہونے والی یلغار چاہے فکری ہو یا عملی ہو، سیاسی ہو، اس کے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھانا، سب کی قلب میں، سب کے مرکز میں کوئی نہ کوئی صوفی بیٹھا ہوتا ہے. سب سے 20ویں صدی سے پہلے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، سب سے بڑے اینٹی کفر، سب سے بڑے اینٹی نفاق اور ریاکاری جو انسانی معاشرے کا سب سے بڑا روگ ہوتا ہے، اس کے سب سے بڑے ناقد. آپ چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہوں جو کہ سلطان تغلق کو کہیں کہ ہنوز دلی دور است، یا وہ مجدد الف ثانی ہوں جن کو جیلوں میں بند کیا جائے اس وجہ سے کہ انہوں نے اکبر کی انلائٹن ماڈریشن کو کنفرنٹ کیا، یہ دین الہی کو کنفرنٹ کیا. آپ جس دور میں، جس وقت میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اقبال واز اے ماڈرنسٹ صوفی. اگر ہم اس اصطلاح کو استار لے لیں، مستعار اس وقت استعمال کریں، he was a revolutionary, revivalist, spiritual mentor of the Muslim ummah. بالکل درست فرمایا. ناظرین یہاں ایک وقفہ اور درکار ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. اسرار خودی پر زید صاحب گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت اہم نکات آپ کے سامنے رکھے، جس میں سے بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اسرار خودی ہمیں اس بنیادی سوال پر کہ انسان کیا ہے اور انسان کا اپنے معاشرے سے تعلق کیا ہے اور کائنات سے تعلق کیا ہے، اس کی فلسفیانہ، عملی، سماجی اور انفرادی تمام سطحوں پر ایک رہنما، ان کے الفاظ میں ایک مینول، ایک گائیڈ فراہم کرتی ہے. اس پہ آپ ابھی جو فرما رہے تھے اس پہ آگے چلتے ہیں. عمر صاحب، جیسے ہم نے عرض کیا کہ 20ویں صدی ایک مٹیریلسٹک سینچری تھی. جو چیلنجز امت مسلمہ کو کنفرنٹ ہوئے تھے وہ پہلے کبھی نہیں تھے. لیکن وہ چیلنجز 20ویں صدی میں ختم نہیں ہو گئے، وہ کیری اوور ہوئے ہیں 21ویں صدی پہ.
20वीं सदी के शुरू में मुस्लिम वर्ल्ड कॉलोनाइज की गई थी. अब एक वेव ऑफ फिजिकल कॉलोनाइजेशन मुस्लिम उम्मत की फिर शुरू